کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ یبغض کل جعذری جواد صخاب فی الاسواق عالم بامور الدنیا جاہل بامور الاخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اور عزیز نوجوانوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 پڑھی ہے اور پھر صحیح ابن حبان اور سنن کبریٰ للبیہقی کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو بسند صحیح مروی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ سارے ساتھی کتاب و سنت کے دعوت دینے والے ہیں۔ ہماری یہ جماعت، ہمارا یہ گروہ، ہمارے ساتھی جو ہیں صرف اپنے لیے نہیں زندہ رہتے بلکہ اپنے لیے بھی زندہ ہے اور پوری امت کے لیے بھی زندہ ہے۔ ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنے لیے زندہ ہوگا یا اپنے کسی پیشوا کے لیے، بس۔ پوری آپ تاریخ پر ڈالیں، آج پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں، ہر انسان ہر گروہ اپنے لیے زندہ ہوگا یا اپنے کسی پیشوا امتی کے لیے زندہ ہوگا۔ پھر اس کائنات میں ایک ہی گروہ ہے جو اپنے لیے زندہ
اور اپنے کسی امتی پیشوا کے لیے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے بھی زندہ ہے. یہی ہم میں اور غیروں میں فرق ہے. ہم دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کی ضلالت اور گمراہی اور بدعات پر کڑی نگاہ رکھنے والے ہیں. دنیا سے ہر چیز سے سمجھوتا کر لے، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ کبھی شرک سے، بدعات سے، باطل سے نہ کبھی سمجھوتا کیے ہیں، نہ آج کرتے ہیں اور نہ آئندہ کبھی کریں گے. اللہ تعالیٰ اسی منہج پر، اسی عقیدے پر، اسی مسلک سلف پر ہم تمام ساتھیوں کو زندہ رکھے اور موت آئے تو اسی پر آئے. جیسے انبیاء علیہم السلام دعا مانگتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی حالت میں موت دینا مجھے، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد صالحین میں ہم کو شامل کر دے گا. لیکن صالحین میں انسان کب شامل ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں. ہر وقت نماز میں، ہر وقت نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، سیدھا راستہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا تھا؟ سورۃ النساء کی آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے ساتھ فرمایا جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اس پر، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اس کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، ان لوگوں کے زمرے میں شامل کریں گے، ان کے ساتھ جنت میں رکھیں گے جن پر ہم نے انعام کیا ہے. اور اللہ نے جو انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو بھی ان میں شامل کر لے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، پہلے نمبر پر انبیاء اور پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. نمبر 2 والصدیقین، صدیقین ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. والشہداء، نمبر 3 شہید ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا. والصالحین، اور صالحین ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. گویا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. انہی 4 کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور صراط مستقیم جس کو نصیب ہوئی وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر قائم رہنے، اسی کی دعوت دینے، امت کو اسی طرف بلانے کی توفیق دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. چونکہ عام امتی جو ہیں، عام لوگ جو ہیں دوستو، ان کی جو حیثیت ہے وہ آپ کی حیثیت نہیں. آپ میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کتاب و سنت پر چلنا اور کتاب و سنت کی دعوت دینا، شرک و بدعات سے بچنا اور شرک و بدعات سے کو مٹانے کی کوشش کرنا. یہی ہے یہی ہے ہماری زندگی اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا ہمارا اور آپ کا کام دوستو ہے کتاب و سنت پر چلنا اور کتاب و سنت کی دعوت دینا، شرک و بدعت سے بچنا اور شرک و بدعت سے لوگوں کو روکنا، منع کرنا، توحید اور سنت کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا اور شرک و بدعت کو مٹانے کی ہر قسم کی ہر وقت کوشش اور جد و جہد میں لگے رہنا۔ یہ آپ میں اور دوسروں میں بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ دوسروں کی وہ ذمہ داری نہیں ہے جو اللہ نے ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ڈالی ہے، لیکن یہ ذمہ داری دوستو جو ہم نے بتایا، یہ ذمہ داری نبھانے، اس کو ادا کرنے کے لیے چند چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہے ہمارے اندر، ہمارے علماء میں، ہمارے نوجوان میں، ہمارے ذمہ داروں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں میں۔ اسی لیے آج میں نے ارادہ کیا کہ وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں جن کا پیدا کرنا اور جن کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بغیر ان کے اختیار کیے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کامیابی کب ہوگی؟ جب اپنے اندر وہ چیزیں ہم پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان اللہ یبغض، 5 قسم کے انسان ہیں، 5 قسم کے انسان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ اللہ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اتنا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض اور اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ 5 کون ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض کل جاذری جواد سخاب فی الاسواق عالم بامور الدنیا جاہل بامور الاخرہ حمار باللیل حمار بالنہار وجیفۃ بالنہار او وجیفۃ باللیل او کما قال علیہ السلام۔ ان میں سب سے پہلا انسان جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کل جاذری انسان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بڑا مشکل لفظ ہے یار، جیم عین وا اور را اور یا، جاذری۔ ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے ہٹا لیا ورنہ لکھ دیتے، سمجھ میں آ جاتا۔ چلو جاذری، پہلا انسان بدبخت جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ جاذری۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ جاذری کون ہے؟ جاذری کا معنی بتایا گیا الفظ الغلیظ المتکبر۔ جس کلمہ پڑھنے والے انسان میں 3 برائیاں پائی جائیں اس کو کہا جاتا ہے جاذری۔ اب ذرا غور سے سنیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائی، ہماری دعوت، ہماری تبلیغ میں ان چیزوں کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جاذری، الفظ الغلیظ المتکبر، کیا مطلب ہے؟ 3 برائیاں جس کے اندر پائی جائیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاذری۔ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الفظ، بد کلام، کیا؟ بد زبان۔ کون سا انسان بد زبان ہو، اچھی زبان استعمال کرنا نہ ہو، ٹیڑھی زبان استعمال کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، اللہ اکبر، بدترین انسان ہے یہ۔ کون سا؟ جس نے اپنے زبان کی اصلاح نہ کیا۔ نمبر 1 بد کلام، بد زبان۔ نمبر 2 الغلیظ، سخت مزاج اور سخت دل۔ اللہ اکبر۔ کسی کی بیوی، سب کو چھوڑو، آپس بتاتے ہیں، اتنے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی بیوی ذرا تیز زبان، بد زبان اور سخت مزاج
پتا چلے گا کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور ایسے ہی کسی بیوی کا شوہر اگر بد زبان، سخت مزاج، سخت دل ہو، پھر ذرا دیکھے عورت بیچاری کے گھر کیسے جہنم بنا رہتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے یہ سب کو چھوڑو، اگر کسی کا باپ سخت مزاج، سخت زبان ہو، بد زبان ہو، پھر ذرا دیکھیں اولاد کتنا اپنے اندر گھٹن محسوس کرتی ہے. باپ کو دیکھ کر کے اولاد کنارے ہونا چاہتی ہے. صرف اس بنا پر کیوں؟ آئے گا تو دو چار باتیں سنائے گا. تو ایک انسان دنیاوی معاملات میں کامیاب نہیں ہوتا تو بد زبان، سخت مزاج، سخت دل، میرے بھائیوں وہ دعوت و تبلیغ میں کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہو گئی. میں نے کہا تین چیزیں ہیں. یہ تینوں چیزیں جس میں پائی جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاگری. بعد میں ہم سے لکھوا لینا تاکہ غلطی نہ ہو. جاگری. پہلی چیز الفحش، بد زبان، بد کلام، گالی گلوچ رکھنے والا، ٹیڑھی زبان استعمال کرنے والا. نمبر دو الغلیظ، بد دماغ، سخت مزاج، سخت دل. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر تین المتکبر، تکبر اور گھمنڈ رکھنے کرنے والا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجاغری. یہ کتنا بدترین انسان ہے. اور بجائے یہ سوچے اس سے نقصانات کیا ہیں. اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے دوستو، اپنے تئیں سمجھو، اگر انسان بد زبان ہے، سخت بد زبان ہے، بد کلام ہے، ٹیڑھی زبان استعمال کرنے والا ہے، اور سخت دل، سخت مزاج، متکبر ہے، تو کبھی اس کی دوستوں کے ساتھ نبھتی نہیں. کبھی انسان معاشرتی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے امتیوں کے لیے آپ کو اللہ نے بڑا نرم زبان اور نرم مزاج بنایا ہے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے دنیا نے جب بھی تحقیق کرنی چاہیے، اس وقت کا سپر پاور کیسر، جب کفار مکہ کے سردار ابو سفیان کو بلایا اور بلانے کے بعد بڑے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ کیا، ابو سفیان ذرا یہ بتاؤ، جو تمہارے ہاں نبی پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں قائم رہتے ہیں کہ بھگ جاتے ہیں کچھ دن چھوڑ کر کے؟ اللہ اکبر. دعا کرو ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہمارے اندر پیدا ہو. ہم نبی کے وارث ہیں. نبی کی وراثت ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے پاکٹ میں، ہمارے اس موبائل میں بھی اللہ نبی کی وراثت ہی ہے. تو دعا کرو نبی کی وراثت ہمارے عمل اور ہمارے اخلاق میں آ جائے. نبی وراثت تو ہے ہر جگہ، بہشتی دیور نہیں ملے گی کہیں، لیکن بخاری کے سیٹ ضرور ملے گا، مسلم ملے گی، ترمذی ملے گی. میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے کتنا وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے خصوصی رحمت کے لیے چن لیتے ہیں. اللہ نے تمہیں چن لیا اس رحمت کے لیے کہ تمہارے گھر میں بیٹھ کے مجلس سے لے کر کے جہاں مہمان بیٹھتا ہے، اللہ کی قسم وہاں سے لے کر کے بیڈ روم تک دیکھو تو نبی کی وراثت پڑی ہوئی ہمارے گھر. دنیا میں صرف یہی ایک گروہ ہے جس کے الماری میں نبی کی وراثت، کتابوں میں، در و دیوار میں، طاقوں میں، جیب میں، موبائل میں،
ہر جگہ چاروں طرف نبی کی وراثت. ضرورت کس کی ہے؟ ہمارے عمل میں بھی نبی کی، ہمارے اخلاق میں، ہمارے دل میں، ہمارے زبان میں، ہمارے کردار میں نبی کی وراثت آ جائے. دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہے. سوچو ذرا سا، اللہ تعالیٰ میں فرماتے اے ہمارے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل و کرم سے آپ کو لنتا لہم، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم ہے. اللہ اکبر. نرم دل بھی ہے، نرم زبان بھی ہے. آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر اللہ تعالی بد زبان، بد کلام، ٹیڑھی زبان بولنے والا اور سخت مزاج، سخت دل بنایا ہوتا تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، اب تک سارے ساتھی آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے، آپ اکیلے رہ جاتے. پتا چل گیا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوں، ہمارے ذمہ دار ہم سے ناراض، ہمارے چھوٹے ہم سے نالا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا معاملہ زبان کی ٹیڑھے پن کا ہو، کہ ہماری زبان اس سے درست نہیں، ہمارا دل و دماغ نرم نہیں، بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی یہی نرم زبانی، میٹھی زبان، نرم مزاجی، نرم دلی تھی، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ جو آپ کے پاس آ گیا وہ دنیا کو تو چھوڑ سکتا تھا لیکن آپ کی صحبت سے الگ نہیں ہو سکتا تھا. کیا خوبی تھی؟ رب نے بیان فرمایا دو چیزیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صرف اس کی وجہ ہے ہمارے نبی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم بنا دیا ہے. اگر آپ سخت مزاج، سخت زبان ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اکیلے رہ گئے ہوتے، نہ بازو میں ابو بکر بیٹھتے، نہ عمر، نہ عثمان، ولی سب آپ کو چھوڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں بتائے کہ اے نبی اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ چکے ہوتے. تو آج لوگوں میں کتنا دین تقویٰ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ساتھ دیں گے. جب ابو بکر عمر ہٹ سکتی ہے تو ہم کو تم بھی چھوڑ سکتے ہو. ابو سفیان سے پوچھا کیسر نے، ابو سفیان بتاؤ جو تمہارے یہاں نبی پیدا ہوئے ہیں، اچھا دیکھو دونوں کافر ہیں، پوچھنے والا بھی کافر اور جواب دینے والا بھی کافر، اور دونوں نبی کے دشمن ہیں. روم بھی آپ کا دشمن، رومی بادشاہ، اور ابو سفیان تو اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے ہی. دونوں دشمن ہیں، سائل بھی مسئول بھی. ایک دشمن پوچھتا ہے کیسر، ابو سفیان تمہارے یہاں جو نبی پیدا ہوئے ہیں ذرا بتاؤ، اللہ اکبر، ان کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں، ایمان لائے ان کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، کیا وہ باقی رہتے ہیں کہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں؟ ابو سفیان کہے آقا میرے بھائی یہی تو کمال ہے، پتہ نہیں کیا جادو کر دیتا ہے، اس کے پاس جو ایک مرتبہ آ گیا ماں کو چھوڑتا ہے لیکن محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو چھوڑ دے گا، اولاد کو چھوڑ دے گا، بیوی بچوں کو ترک کر دے گا، اپنی جائیداد ترک کر دے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. میرے کیا خیال ہے ضرورت کہ نہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی؟ دنیا میں سب سے اچھی زبان کس کی ہونی چاہیے؟ اہل حدیث بھائیو ہماری ہونی چاہیے، چھوڑو دوسروں کی. ہمیں اپنی زبان میٹھی، نرم، بہترین زبان بنانی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے
تو ہمارے گئےوں کو تو جانے دیں، ہمارے پرانے ساتھی ہی ہم سے نالا ہو کر کے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، اور ہم کیا کہیں گے؟ جس کی مرضی ہو رہے جائے، ہم کسی کی پرواہ، یہی ہوتا، ہم کسی کے پرواہ نہیں کرتے۔ ارے پرواہ نہیں کرتے تبھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے، پرواہ کرتے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آئی ہوتی۔ پرواہ نہ کرنے ہی کی سزا بھگت رہے ہیں ہم۔ نمبر 2 میرے بھائی، اللہ اکبر، جہاں نرم دلی نہیں ہوگی، نرم دل، جہاں نرم دلی، نرم مزاج، اچھی زبان، میٹھی زبان، نرم زبان، جہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی وہاں اللہ کبھی خیر نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگ نبی کے وارث ہیں اور نبی کی وراثت لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے نا بھائی کہ نہیں کرنا ہے بیٹا؟ ارے یارو، اب ایسا تو نہیں ہے کہ اجمیر کا تبرک تم تقسیم کرو گے؟ کسی مندر کا پرساد تو تقسیم نہیں کرو گے؟ گرہامی بھی نہیں مناتے کہ گرہامی کی بریانی تقسیم کرو، محرم بھی نہیں مناتے کہ ہاں تم تقسیم کرو۔ ایک ہی چیز تو تمہارے پاس ہے تقسیم کرنے کی، اور وہ ہے نبی کی وراثت، کتاب و سنت۔ یہ نبی کی وراثت تقسیم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا نہ کر لو۔ اب آؤ حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد رکھنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری چیز، یا عائشہ علیک بالرفق، یا عائشہ علیک بالرفق فإن الرفق، یا عائشہ علیک بالرفق ان اللہ رفیق يحب الرفق لا يكون الرفق في شيء الا زانا ولا يمدع من شيء الا شانا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ کی تربیت کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عائشہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے نبی کی وراثت امت کو کتنے سال تقسیم کیا ہے؟ 50 سال۔ کتنے سال؟ جو خاتون 50 سال نبی کی وراثت تقسیم کی ہو، ساری دنیا نبی کی وراثت لینے کے لیے آ رہی ہو، اور وہ ماں کتاب و سنت کی تبلیغ و دعوت کر رہی ہو، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے شاگردوں کو، صرف ان کے شاگرد تو جانے دو، ایک شاگردہ اس امرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ امام زہری سے کسی نے پوچھا، ہمیں حدیث حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہے، کہاں کروں؟ تو امام زہری نے کہا، یا امام حسن بصری نے، بھائی اگر حدیث حاصل کرنا ہے تو حضرت عائشہ کی ایک شاگردہ امرہ ہے، وہاں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی اس خاتون کو، اس ماں کو نصیحت کر رہے ہیں، عائشہ تمہاری ساری کامیابی کس میں ہے؟ نرم زبان، میٹھی زبان، نرم مزاجی، نرم دلی میں۔ اللہ اکبر۔ شاگرد گئے، امرا کو ڈھونڈا، مدینے میں پائے۔ کہتے ہیں جب امرا کے پاس پہنچا، ایک خاتون، صرف حضرت عائشہ کی ایک شاگرد رہی، جس نے ساری زندگی کتاب و سنت کے سیکھنے میں، ایک لڑکی جو شادی کرے تو بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، گھر کی خدمت، اور اس کے ساتھ علم کی بھی خدمت کرے، کتاب و سنت کی۔ طالب کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب مدینہ پہنچا اور امرا سے میں نے حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا، فوجدتها بحرا لا ساحل لها، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہا فوجدتها بحرا لا ساحل لها۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم امرا کے پاس پہنچا، پردے کے آڑ میں، وہ پردے کے باہر میں،
اور میں نے ان سے حدیث سننے کی خواہش ظاہر کی، حدیث پڑھانے لگی اور حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کر کے مسائل بیان کرنے لگی، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ایسا سمندر دریا نہیں، تمہاری موسیٰ ندی اور کون سی ندی ہے حیدرآباد کے اندر، ہاں کہ کبھی پتہ نہیں پانی رہتا ہے کہ رہتا بھی نہیں، ندی نہیں، نہر نہیں، فوجدتها بحرا، میں نے سمندر پایا اس کو، اور سمندر بھی کیسا، لا ساحل لا، جس کا ساحل نظر نہ آ رہا ہو، یعنی ایسا علم نہیں، ایک عورت نہیں، میں نے علم کا دریا اس کو پایا، اور ایسا بھی دریا بحر پایا، بحیرہ نہیں کہ چھوٹا سے ہو، کہتے ہیں ہم نے بحر پایا، لا ساحل لا، جس کے کنارے کا کوئی پتہ نہ ہو۔ میرے بھائی اللہ کے رسول ایسی خاتون کو، ام المومنین عائشہ کو کیا فرما رہے ہیں، یا عائشہ تو، یا عائشہ تو ان اللہ، یا عائشہ تو علیک بالرفق فإن اللہ رفیق یحب الرفق، یا عائشہ تو فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينضع من شيء إلا شأنه۔ اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، عائشہ زبان بھی نرم استعمال کرنا، عائشہ دماغ بھی ذرا نرم رکھنا۔ کہتا ہے تیل ہمارے ہاں کیا ہے، ارے معلوم پڑتا ہے مرچی زیادہ کھاتا ہے، یہ یہی کہیں گے نا، یہ نہیں کہ اس کے اندر آئے ہوئے نہیں، مرچی زیادہ کھاتا ہے یہ، اللہ اکبر، اسی لیے اس کا دماغ کیا ہے، گرم ہے، اللہ اکبر۔ یا عائشہ تو، اے عائشہ علیک بالرفق، اپنے اندر نرمی رکھنا، عائشہ زبان بھی نرم ہو، مزاج بھی نرم ہو، اور دل بھی نرم ہو، کیوں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی ہمارے نرمی کا معاملہ کرے، اللہ اکبر۔ پھر آگے ذرا سنو، آپ نے ساتھ میں عائشہ تو، میں تمہیں کیوں تلقین کر رہا ہوں، میں تمہیں کیوں نصیحت کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، یہاں لفظ فَجْوَ إِنَّهُ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فَإِنَّهُ، یہ بڑا بامعنی لفظ ہے، حرف ہے فَإِنَّهُ۔ اے عائشہ فَإِنَّهُ، ہم تمہیں نرمی کس لیے تلقین کرتے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ زبان بھی نرم ہو، دل بھی نرم ہو، زبان مزاج بھی نرم ہو، کسی کو پڑھاؤ تو نرمی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو نرمی کے ساتھ، کیوں، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، جس کام میں، جس چیز میں، جس معاملے میں نرمی کا معاملہ کیا جائے، نرم رویہ اختیار کیا جائے، نرم زبان استعمال کی جائے، نرم دلی کا مظاہرہ کیا جائے، الا زانا، اللہ تعالیٰ اس چیز کے قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی، خیر و برکت مل گئی۔ وَلَا يُنْدَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَأْنَهُ، اور جب کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نرمی نکال لیتا ہے، سختی آ گئی، تو إِلَّا شَأْنَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو عیبدار بنا دیتے ہیں، نقصان اور خسارے والی چیز بنا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث، یا عائشہ تو، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث، یا عائشہ تو، اے عائشہ علیک بالرفق فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرنا، زبان ہو تو نرم ہو، دماغ اپنا نرم رکھنا، غصے میں، جلال میں، تاؤ میں نہیں آ جانا، عائشہ زبان بھی نرم، مزاج بھی نرم، دل بھی نرم، سنجیدگی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہمیشہ، کیوں، فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ،
اللہ تعالیٰ نرمی میں جو برکت رکھا ہے، نرمی استعمال کرنے میں پکڑنے پر جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور جو کامیابی تمہیں نرمی میں اللہ دیتا ہے، سختی یا دنیا کے کسی اور چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی برکت تمہارے کام میں نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم داعی ہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں، نبی کے وارث ہیں، نبی کی وراثت تقسیم کرنے والے اور وراثت کی طرف بلانے والے ہیں۔ ہمارا ایک ہی فارمولا ہے، لوگ دکان ہماری نہیں ہے، یہاں یہ ہمارے ایک ہی چیز ہے، آؤ کتاب و سنت سنو اور اس کو سیکھو، اس پر عمل۔ اور ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی نہیں ہمارے یہاں، نہ ہمارے یہاں چنا پڑھا جائے، نہ روزانہ نیاز کا حلوہ آ کے رکھا جائے ہماری مسجدوں میں، اور نہ تو کبھی ہمارے یہاں کچھ اور ہو۔ ہمارے جلسوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہماری محفلوں میں تو میرے بھائی ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نبی کی سنت سے آشنا کروانا، اور تو کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا اور آپ کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عائشہ، نرمی میں جتنا کامیابی تمہیں حاصل ہوگی، کسی اور چیز سے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3 میرے بھائی، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی، بھائی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور سننا چاہتے رہے ہوں۔ ہاں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ڈنڈا تو نہیں رکھے گا نا؟ ہاں ذرا سوچو میرے بھائی، یہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث صحیح ہے ان کی نہیں ہے؟ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اگر ہمارے ساتھی اسی ایک حدیث کو اپنا لیں تو شاید آج ہماری دعوت کا نقشہ بدل جائے۔ ذرا سوچو، آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سہل بن سعد راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوتی حظه من الخیر فقد اوتی، من اوتی حظه من الرزق فقد اوتی حظه من الخیر، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخیر، او کما قال رسول اللہ۔ یہی ایک حدیث یاد رکھو، سب بھلا دو، یہی ایک حدیث یاد رکھو جب بھی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ آن فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ، اے لوگو سن لو، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، کیا ہے؟ من اوتی حظه من الرزق فقد اوتی حظه من الخیر، آدمی جتنا نرمی رکھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور خیر سے نوازتے ہیں، اور جتنا اپنے اندر سے نرمی ختم کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور برکت کو گھٹاتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ چل گیا، جو جتنا نرم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو خیر و برکت کامیابی سے نوازیں گے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، اگر انسان جاگری ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا تو چوتھا میرا خیال تیسرا کہ چوتھا بڑا خسارہ کیا ہے؟ وہ بھی ذرا اچھی طرح سے سن لو، اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے۔ اللہ اکبر! یہاں تو گزر گئی، لیکن آخرت میں قیامت کے دن سب سے بدترین درجے کا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قرار دیا جائے گا، سب سے بدترین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بڑی طویل ہے، خلاصہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ہم بیٹھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بِإِسْأَخُ الْعَشِيرَةِ يَا عَائِشَةُ، عائشہ ذرا دیکھ لو، اس کو پہچان لو، یہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا بدماش شرپسند شیطان انسان ہے۔
یا عائشہ تو بئساخ العشیرتی، وہ جو آ رہا ہے قوم گھر کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا سب سے بدماش، سب سے بدبخت انسان، شرپسند آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سن لیا، پہچان لیا۔ اللہ رسول بیان فرمانے کا مطلب کیا تھا کہ اس کے شر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہے، نہیں سمجھے؟ یا کسی کی غیبت جائز ہو سکتی ہے، کیوں؟ اگر آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، آپ نے فرمایا یا عائشہ تو بئساخ العشیرہ، عائشہ ایک قوم کا، اپنے قبیلے کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، پھر اللہ کے رسول ہماری گفتگو ہونے لگی، اتنے میں دروازہ پیٹا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو وہی انسان آپ کے دروازے پر کھڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ رسول فرمایا عائشہ اندر جاؤ، میں اندر چلی گئی اور وہ شخص آ گیا۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، اللہ کی تیری شان، سب سے بڑا بدماش تھا اور وہی اللہ کے رسول، آپ کے رسول کے پاس آ گیا۔ بڑی حیرت کی بات۔ کہتی ہیں چونکہ بڑا خطرناک اس کو اللہ رسول نے بتایا تھا۔ اب یہاں جب آ کے بیٹھا تو نبی علیہ السلام کا رخ ادھر تھا، لیکن ادھر بیٹھا تو سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف اس طرح بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی کہو کیا کام ہے، کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے بڑی حیرت ہوئی، آپ نے دیکھا تو فرمایا سب سے بدترین انسان ہے، اور آ کر کے بیٹھا تو معلوم ان لہو مکانہ، معلوم پتا ہے قبیلے کا، مدینے کا سب سے بڑا عزت والا انسان ہے، اسی لیے سب کو چھوڑ کر کے اس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس سے گفتگو کر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب تک وہ بیٹھا تھا نبی علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کرتے رہے۔ جب وہ بات کر کے تھک گیا، پورا ہو گیا اس کا کام، تو اٹھا السلام علیکم کہہ کے چلا گیا۔ جیسے گیا میں اندر سے نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا کہ قوم کا سب سے بدترین انسان، اور آپ کے پاس آ گیا تو معلوم پڑتا ہے اس سے اچھا انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ اب نہ رہو مکانہ، کوئی بڑی باعزت، بڑی عزت والا انسان ہے جس کی طرف آپ متوجہ رہے۔ اس موقع پر اللہ رسول نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا بھائی؟ ارے آپ کو اتنی نرمی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے بدبخت، آپ کو ڈانٹ کر کے پھٹکار کے دو چار باتیں سنا کے بھگا دینا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا، یا رسول یہ کیا؟ آپ نے فرمایا سب سے بدترین، اور آگے تو معلوم پتا سب سے اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا سن، یا عائشہ تو متا وجدتنی فحاشا، عائشہ آج مجھ کو تم نے اچھے طرح سے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آج تم نے دیکھا۔ اچھا عائشہ بتاؤ، جب سے تمہارے ساتھ ہو ہم کو کبھی سخت زبان یا بد کلامی کرتے ہوئے تم نے سنا تھا؟ لا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سن لو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ رسول نے فرمایا وہ منافق تھا، وہ بھی تھا کیا؟ مسلمان بھی نہیں تھا، منافق تھا، جس کے بارے میں فیصلہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فیصلہ ہے۔ لیکن ایسا بدترین انسان آیا، جب بھی آپ نے اچھی زبان، اچھے اخلاق، نرم زبان، نرم دلی آپ نے استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ رسول نے فرمایا عائشہ ہم کو تم نے بد اخلاق، بد زبان کب پایا؟ ہمارا تو یہی دستور ہے، ہمیشہ ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے
ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ. ایسا تمہیں معلوم ہے اللہ کی قسم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا وہ ہمارا امتی ہوگا. کافر نہیں، کافر سیدھے کہاں جائیں گے بھائی؟ ہاں وہ تو جانا ہوا ان کا کیا وہاں مسئلہ ہی نہیں. اے عائشہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ. عائشہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا ہمارا وہ امتی ہوگا کون؟ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ و شرہ. اتقاء فحشہ و شرہ. وہ میرا امتی قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا انسان ہوگا جس کی بدزبانی سے تنگ آ کر کے لوگ اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے اس کے ہاں آنا جانا چھوڑ دے، اس کے پاس بیٹھنا ترک کر دیں. کیوں؟ جانے والا سوچتا ہے بھائی جائیں گے تو دو چار کیا کہتے ہیں کٹی جلی، یہی کہتے ہیں نا، دو چار بات تنگ کرے گا، دو چار کٹی جلی بات، جلی کٹی باتیں سنائے گا، اس لیے بہتر ہے اس کے پاس جاؤ ہی نہیں. اور دوسری روایت میں ہے عائشہ سن لو ہے تو قبیلے کا سب سے بدترین، لیکن میں نے اپنے اخلاق سے اس منافق کے سارے شر کو یہیں دفنا دیا. ہمارے اہل حدیث بھائیو، نبی کی فرمان پتہ چلا کفر و شرک کرنے والے، کفر و شرک کرنے والے، حرام کرنے کھانے والے، یہ لوگ جو ہیں ان کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے اخلاق کو، زبان کو درست رکھنا چاہیے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ وہ منافق تھا لیکن میں نے اس کے سارے شر کو اپنے اخلاق اور اپنے رواداری سے دفنا دیا. پتہ چل گیا میرے بھائیو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے محبت، ادب اور احترام، اور ایک ہے رواداری. محبت تو صرف نیک لوگوں سے ہوگی لیکن رواداری بڑے سے بڑے کافر کے ساتھ بھی کی جائے. کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ منافق تھا، اگر میں اس کے ساتھ رواداری کا، اچھے زبان اور اچھے اخلاق سے پیش نہ آتا تو یہاں سے جانے کے بعد ہم کو بدنام کرتا، اسلام کو بدنام کرتا، اور کہتا لوگ کہتے ہیں محمد بڑے بااخلاق ہیں لیکن ہم نے تجربہ کر لیا کہ بااخلاق نہیں بلکہ بد اخلاق ہیں. ہم نے اپنی رواداری، اپنے اخلاق، اپنی زبان سے اس کے شر کو ایسا دفنا دیا کہ باہر جانے کے بعد مجھے بدنام کرنے کا چانس اسے باقی نہیں رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ خوبی پیدا کر دے. اب ایک بات بتائیں کہ اتنا زیادہ تاکید کیوں اس کی ہے بھائی؟ اتنے زیادہ تاکید اس کی کیوں ہے؟ کس کی؟ نرم زبانی کی. کیوں؟ اللہ اکبر. اللہ اگر ہمارے بھائیوں، جماعتی بھائیوں، اخلاق، گفتار، کردار میں نرمی، ہماری مثال ایک ڈاکٹر سے ہونی چاہیے. کیسے؟ مریض تو ہاتھ پیر مارتا ہے نا، ڈاکٹر جب سوئی نکالتا ہے یا آپریشن کے لیے نکالے، بے ہوش نہ کرے وہیں اچھل پتھل. اگر ڈاکٹر بھی غصے میں آ جائے تو کیا خیال ہے؟ ہاسپٹل جو ہے اکھاڑا بن جائے گا، اکھاڑا بن جائے گا. لیکن مریض چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے اور ڈاکٹر خاموشی سے اپنا کام کر کے چھوڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھا کبھی؟ آپ ڈاکٹر ہیں، وہ شرک کا مریض ہے، وہ بدعت کا مریض ہے، وہ کفر کا مریض ہے، وہ نفاق کا مریض ہے، اور آپ جو ہیں کفر کے ڈاکٹر ہیں، شرک کے ڈاکٹر ہیں. ان مریضوں کے آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس دوا اور انجیکشن جو ہے کتاب و سنت ہے. آپ کا کام یہ ہے شور مچانے دو، چیخنے دو، گالیاں دینے دو، وہابی لہابی کہنے دو، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اگر تم بھی گالی کا جواب گالی سے، تب تو اکھاڑا کھڑا ہو جائے گا، بات مار پیٹ کی آئے گی، کیس کی آئے گی. دعوت کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا، دعوت ہماری رک جائے گی. اسی لیے کتاب و سنت والوں اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھو ایک مریضوں کا. وہ مریض ہے، دنیا میں اس کا علاج اللہ کی قسم کسی کے پاس نہیں. یہ تادیہ پرست ہو، دنیا میں کسی فرقے کے پاس اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کا علاج ہے تو جماعت اہل حدیث کے پاس عالم بردارو تمہارے پاس اللہ نے رکھا ہے. اس لیے تم اپنا ڈاکٹر والا کردار ادا کرو. وہ چیختا رہے، شور مچاتا رہے، اور ہم آپریشن کر ہی کے چھوڑیں گے. ہاں، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے دوستو. اسی لیے ذرا سوچو کتنا بڑا ضروری عمل ہے یہ. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا کتنا ضروری ہے، اس کو قرآن پاک سے. ایک تو سن لیا آپ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون تھا؟ ابو جہل، کیا خیر ہے. اور کون تھا؟ ابو لہب، ولید ابن عقبہ، شیبہ، ربیہ. یہ بڑے بڑے کافر تھے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود آپ کو کیا بنایا؟ نرم دل. اے نبی خبردار، واصبر صبرا جمیلا وہجرہم ہجرا جمیلا. جب بھی آپ کو صبر کا، نرمی کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی، جاؤ سورت اس کا مطالعہ کرو، سورہ مزمل کا. ابو جہل، ابو لہب، ایسے بڑے بڑے کافر جہاں ہوں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. میرے بھائی سب ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا اور ہارون کو بھی ساتھ نبی بنایا، فرعون کے پاس جب تبلیغ کے لیے بھیجنے لگا اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر. موسیٰ کی کس چیز کی فکر ہے؟ غور کرو، کس چیز کی فکر ہے؟ رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے. آپ کا توحید کا پیغام، جنت و جہنم، حوروں کا پیغام پہنچانا تو بہت ہی آسان ہے دوستو. ابھی جنت کا بیان شروع کر دو، پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا. اور وہ بھی اگر کہہ دیا جائے موز ہو گے 35 میٹر کے، سیب ہوگا 1 کنٹل کا. جتنا جھوٹ بولو گے فضائل میں اتنی ہی پبلک اکٹھا ہوتی جائے گی. اور حوروں کی خوبیاں بیان کر دو، بوڑھے بھی جوان بن جائے گے. دیکھو پھر کیا پوچھنا ہے، آگے آگے بوڑھے آگے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ وہ نہیں ہے. سب سے مشکل بیان کیا ہے؟ توحید کا. کس کا بیان؟ فضائل تک تو بات چل جاتی ہے، میرے کوئی مشکل نہیں. معاملہ ہے توحید کا. اور ساتھ سامنے، اور خاص طور سے ان کے جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوں، جو شرک و بدعات میں مبتلا ہوں، کفر میں مبتلا ہوں، وہاں توحید کی دعوت بے انتہا مشکل ہوتی ہے. لیکن وہ بھی فرعون جیسا کافر، وہاں توحید کی دعوت. موسیٰ کلیم اللہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے پہلے دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری. اللہ سینے کو، میرے سینے کو کھول دے. کیوں؟ سینہ کھل جائے گا، تیرا ہر حکم مانیں گے، دعوت کریں گے، تبلیغ کریں گے، پیغام پہنچائیں گے. مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے کب؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ کھول دے. سینہ کھول دیا تو انسان کبر شو کر کے ایمان لا لیتا ہے. اور اگر سینہ نہ کھولے تو داڑھی چہرے پر رکھنا بھی اتنا مشکل جتنا آسمان پر جانا. سارا مشکل کام کر لیتا لیکن داڑھی نہیں رکھ پاتا. کیوں؟ اصل میں سینہ کھلا نہیں ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اور دوسری جانب کیا بیان فرمایا؟ ذرا بتاؤ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول نہ دے اس کو اسلام کی دعوت دیں آپ تو اسلام قبول کرنا، حق قبول کرنا اتنا مشکل ہے. فَكَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. آسمان پر چڑھنا تو بغیر سیڑھی اور لفٹ کے اس کو آسمان پر چڑھ جاؤ تو آسمان پر چڑھنے کی تو ہمت کر لے گا بھائی، کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا کہ کیسے چڑھ جائیں. لیکن اللہ نے فرمایا حق بات پیش کرو تو حق قبول کرنے کے لیے تیار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری. اور اے اللہ ہمارے عام کام کو آسان کر دے. بیٹے کام سے مراد یہاں کیا ہے؟ ویسر لی امری. اللہ میرے امر میرے کام کو آسان کر دے. یہاں کام کیا ہے؟ فرعون کو دعوت توحید دینا. پتہ چل گیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور توحید کی دعوت دینا ان کفر کرنے والوں کے لیے ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم آپ کی توحید کی دعوت دیں. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ میری زبان کی لکنت کھول دے تاکہ کانوں کا پردہ پھاڑتے ہوئے میری بات ان کے دلوں میں اتر جائے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. تاکہ میری بات کو وہ قبول سمجھے. اللہ اکبر. ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور کہا کیا؟ اے اللہ ایک دعا اور ہے، میرے بھائی ہارون ہم سے بات کرنے میں زیادہ تیز اور طرار ہیں. اے اللہ ہمارے بھائی ہارون کو بھی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اس دعوت کے کام میں نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانے میں اللہ پھر ہم میرے بھائی ہارون کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دے. دونوں اللہ نے فرمایا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، زبان کی لکنت کھول دیا اور ہم نے تمہارے کام کو آسان کر دیا، تمہارے سینے کو شر کر دیا، تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا ساتھی بنا دیا. جاؤ فرعون کے پاس. لیکن جانا تو ذرا خیال رکھنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لاٹھی نہیں مارنا. کیا کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. تم دونوں بھائی بات کرنا تو ذرا نرم زبان استعمال کرنا. کیا قولے لین؟ کیا قولے لین؟ نرم زبان استعمال کرنا. کیا فائدہ ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی. اگر تمہاری زبان میٹھی رہی، نرم زبان رہی اور نرم مزاجی سے تم نے میری توحید کی دعوت دیا فرعون کو تو لعلہ یتذکر او یخشی. تو شاید کہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو ہدایت وہ قبول کر لے. اللہ اکبر. ہمارے بعض مفسرین بڑی پیاری بات کہتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرام. اے مسلمانوں، اے تبلیغ کرنے والوں، دعوت دینے والوں، توحید و سنت کے علم برداروں، اللہ تعالیٰ کے مفسرین کہتے ہیں ذرا دعا اللہ کا کرم دیکھو. قصوروار فرعون ہے اور نصیحت اللہ کس کو کر رہا ہے؟ کس کو کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بھائی تمہیں ذرا نرم ہو جاؤ شاید کہ کم وقت سدھر جائے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ قصوروار مجرم وہ ہے اور تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ موسیٰ اور ہارون. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں بیان کر دے. پتہ یہ چل گیا میرے بھائیو فرعون جیسے کافر سے بھی ہدایت کی امید ہے. کب؟ اللہ نے فرمایا جب میرے دونوں نبیوں گفتگو نرم کرو گے تب. غالباً اسی لیے نرم زبانی کی بڑی فضیلت آئی ہے. نرم زبانی کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر ہیں
اور خطبہ دیتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اے لوگو جنت میں اللہ نے کچھ ایسے عالی شان محل بنا رکھے، تیار کر رکھا ہے، اور وہ کن کے ہیں؟ اتنے خوبصورت محل ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جن کو محل مل گیا، اندر بیٹھ گیا، اندر ہے تو باہر کی ساری چیزیں اس کو خوب اچھی طرح سے نظر آتی رہیں گی، اور اگر باہر چلا گیا ہے پلٹ کر کے دیکھا تو جنت کے اندر کی ساری چیزیں نظر آتی رہی۔ آپ نے بڑے زوردار انداز میں بیان کیا، سارے صحابہ تو بیٹھے ہوئے، ایک بدو صبر نہ کر سکا، وہ پیچھے تھا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ لمن ہذہ، آپ اس کی فضیلت ہی بیان کرتے جا رہے، پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ کس کے لیے ہے؟ اتنے عالی شان محل آپ فضیلت ہی بیان کرتے جا رہے، ارے پہلے یہ تو بتائیں کن کو ملے گا وہ؟ آپ نے 5 اعمال بیان کیے، ان 5 اعمال میں بیان سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ عارف میں لمن الان الکلام، لمن الان الکلام، اے لوگو یہ عالی شان محل اس شخص کے لیے 5 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ان میں ایک انسان کون ہے؟ لمن الان سب سے پہلا انسان لمن الان الکلام، جو بات کرتا ہے تو ذرا میٹھی اور نرم کرتا۔ اللہ اکبر! کیوں میرے بھائی بات تو بہت لمبی ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور 5 میں سے کتنے ہوئے؟ صرف ایک بھی نہیں ہوا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آخر نرم زبانی کی اتنی اہمیت کیوں میرے بھائی؟ کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس کی ایک وجہ یاد رکھ لو میرے بھائی، تجربہ کرو، نرم زبانی کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس کی ایک بہت ساری الحمدللہ، اس کی ایک بڑی تجربے کی بات آپ لوگ دیکھ لیں، خود تجربہ کریں۔ کبھی بات بنتے بنتے سخت مزاجی سے کیا کیا لے بیٹے؟ سمجھوتا ہو رہا ہے، سمجھوتا ہو رہا ہے، سمجھوتا ہو رہا ہے، کہیں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، سمجھوتا ہو رہا ہے، بیوی برادری ہو رہی، شوہر بھی، آخر میں سرتاج کو غصہ آیا، ذرا کر کے غصے میں کھڑے ہو گئے، کیا خیال ہے؟ بنتا ہوا کام بگڑ گیا۔ اچھا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی بگڑا ہوا کام نرمی سے بن جاتا ہے، بنتا ہوا کام اسی زبان سے بگڑ جاتا ہے، بگڑتا ہوا کام بن جاتا ہے۔ 2 آدمی ذرا سوچو، یہی روڈ پر شور مچانے لگے، چیخے چلانے لگے، ایک بیچارہ ذرا خاموش، دوسرا بڑے غصے میں آ رہا ہے، ایک عقل مند مسئلہ سلجھانے والا آئے کہ بھائی خاموش تو ہو جاؤ، چیخنے چلانے سے کہا خاموش ہو، ذرا نرمی سے تو بات کرو۔ اللہ دیکھیں، اللہ کی قسم یہی قتل تک نوبت آ جاتی، لیکن آپ نے سمجھایا اور وہ خاموش ہو گیا، نرمی کا معاملہ کیا، بگڑتا ہوا کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے دینی دنیاوی ہر جگہ میرے بھائی نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم اختصار کے ساتھ 5 پوری کر دیتے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی۔ ماشاءاللہ اتنے ساتھی اکٹھا ہو گئے، ہم کو بتایا ہوتا تو ہم بھی خوب تیار ہو کر کے آتے، معلوم ہی نہیں تو اتنے اہل حدیث اکٹھا ہو جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ چلو دوسری چیز کیا ہے؟ جواز۔ کیا؟ جواد، جیم واو الف اور وا، ہاں جواب۔ جواز کس کو کہتے ہیں؟ الجماع، المناع۔ کیا؟ جادری کس کو کہتے ہیں؟ الفظ الغلیظ المتکبر، بد زبان، بد مزاج، سخت دل، تکبر کرنے والا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جواز۔ جواز کس کو کہتے ہیں؟ الجماع المناع، جمع تو خوب کرتا ہے اور مناع بھی، جتنا جمع کرنے میں فکر رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنے سے بھاگتا ہے، کنجوس ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ جمع کرنے کی بڑی فکر ہے، حلال حرام بھی، لیکن جب کہیں خرچ کرنے کی باری آتی ہے
تو جمع کرنے کا جتنا حریص لالچی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے میں کم وقت کبھی بخیل اور کنجوس کیا کہو مکھی چوس ہے. سمجھ گئے نا, مکھی چوس. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواد. اللہ اکبر. بدترین انسان ہے. کیوں؟ ذرا سوچو, ایک انسان کو اللہ نے مال دیا. اللہ تعالیٰ نے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اے مالدارو, تم کو اللہ نے مال دیا ہے اور بلڈنگیں کوٹھیاں بنگلے بنا رہے ہو, کاروبار بڑھاتے جا رہے ہو, تو یاد رکھنا یہ مال سارا تمہارا نہیں ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے, بلکہ تمہارے اسی مال میں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ فرماتے اے مالدارو, تمہارا مال جو ہے بینک میں جمع کرتے جا رہو, سب تمہارا نہیں ہے. بینک میں جمع کرنے کے پہلے سوچ لینا, پورے محلے کے غریب مسکین محتاجوں کا بھی حق تمہارے مال میں رکھ دیا ہے. اب اگر گویا کی ایک انسان مال تو جمع کیا, اللہ نے دیا, نہ غریبوں کو پر خرچ کرتا ہے, نہ مسکینوں پر خرچ کرتا ہے, نہ بیواؤں یتیموں کو دیتا ہے, نہ مسافروں کو دیتا ہے. اگر مسجد بنانے کا معاملہ آ جائے تو بھائی چلو چلتے ہیں مل کے چندہ وصول لیں گے, آج دیا تو ساتھ چلو. میں بتا رہا ہوں نا, یہی بادو میں زمین بکنے لگے 1 کروڑ کی تو فوراً سودا کرے گا تاکہ پتہ نہ چلے, اور اللہ کا گھر بننے لگے تو وہاں سینکڑوں ہزاروں میں دے کر کے جان چھڑانا چاہتا, وہ بھی 25 چکر لگانے کے بعد. اور سب سے پہلا جملہ ہوگا کاروبار اچھے. دیکھا آپ نے, کبھی یہ نہیں سوچتا کہ محلے کے کتنے غریبوں کا حق اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے, کتنے مساجد, کتنے مدارس, کتنے محتاج, کتنے پریشان حال لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھا ہے. اگر کسی کو نہ دیا, خرچ نہ کیا, نہ غریب کو دیا, نہ مسکین کو دیا, نہ محتاج کو دیا, نہ مسجد میں دیا, نہ مدرسے میں دیا, تو اس کا مطلب کہ اس نے سب کا حق ہڑپ, کیا بات ہے سمجھ رہے ہو نا, ہڑپ کر لیا. اسی لیے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا هذا ما كنزتم فذوقوا. کیا نتیجہ نکلا؟ پورا مال آپ کا جتنا آپ نے بینک میں جمع کیا, کہ غریب بچی کی شادی ہو رہی ہو, بہن بھائی غریب ہو, بھتیجے تڑپتے رہیں, اور آپ اپنی بیگم کو ہر عید ہر پارٹی میں جانے کی ایک الگ شکل لا کے خرید کر کے دیں, اور نہیں دیں گے تو بیوی جان نہیں چھوڑے گی. غریب بیچارہ کیا آپ سے مطالبہ کرے گا, لیکن بیوی تو سر پر چڑھ کے لے لے گی آپ سے. سوچے ذرا سا, اگر آپ نے غریبوں کا حق ادا نہ کیا, زکات نہ نکالی, تو اللہ فرماتے کیا ہے, یہی اس کا مال جو بینک میں بڑے اس کے ساتھ جمع کیا ہے گھر میں. اور آج کل تو ہم نے سنا ہے کہ عورتیں زیورات بھی کیا لا کر کیا کہتے نہیں, ایک چابی چھوڑ کے دوسری میں لے کے دبئی آئی ہوں. یاد رکھو, اگر حق ادا نہ کیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں, فذوقوا, چکھو بتا, سونا چاندی درہم دینار جہنم کی آگ میں خوب تپایا گیا. جب گرم ہو گیا, کبھی گرم کرتے ہوئے دیکھا ہے, ارے لوہا گرم کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوہار کیا جا کے دیکھ لینا کیسے لوہا گرم کرتا. جب سرخ ہو گیا آپ اس کے بعد فتقوا بها جباههم, چہرے پر داغا گیا, چہرے پر, سمجھ گئے نا, فتقوا بها جباههم وجنوبهم, پہلو پیٹھ, اور کیا کہا هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تکنزون. یہ ہے تمہارا مال
جس کی زکات نہیں نکالا تھا اور جس سے غریبوں اور مسکینوں کا مساجد و مدارس کا حق ادا نہیں کیا، مدا چک. اور ہمیشہ تو پڑھتے ہو نا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. آگے بولو إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کبھی غور کیا؟ رب نماز میں سورۃ الفاتحہ ختم کیے پڑھ لیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. شیخ صاحب بھی پڑھتے ہیں، کنجوس بھی پڑھتا ہے، بخیل بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں سوتا کیا پڑھ رہا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. اللہ اکبر. بربادی ہو، بیڑا گرک ہو جائے، جہنم کے نچلے گڈھے میں جائے. کون؟ ہومزہ اور لومزہ، جو آنکھوں کے اشارے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، انگلی کے اشارے سے ستاتے ہیں. اور کبھی ہمارے بھائی کہیں کیا کیوں کہ ہمیں دیکھتا ہے، تو کیا کروں میں اپنی آنکھیں پھوڑ لوں؟ ٹھیک ہے آنکھیں نہ پھوڑ، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. خایت الآیہ. اللہ تعالیٰ آنکھیں تمہاری کیا برائیاں کر رہی ہے، رب وہ بھی تمہارا دیکھ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہاں تو خاموش کر دیا کہ بھائی آنکھیں پھوڑ لوں تم کو دیکھوں بھی نہیں، لیکن کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ نہیں قبول کرنے کے لیے تیار. اللہ نے فرمایا ہاتھوں سے اشارہ کر کے مومنوں کو تکلیف دینے والا، آنکھوں کے کناروں سے اشارہ کر کے مومنوں کو ستانے والا، ان کے لیے کیا ہو؟ جہنم کا گڈھا ہو. اور کون ہے؟ الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعددہ، غریبوں کو تو نہیں دیتا تھا بھائی، گن گن کے رکھتا تھا. روزانہ صبح آفس میں آتا تو بٹن دباتا، بینک سے کی چیک آیا، کیا کہتے ہیں آج پیمنٹ ہے نا، یہی یہاں ہے تو نہیں ہے بھائی، ایسے بٹن دباتا ہے تو بینک بتائے گا کہ ہاں 3 لاکھ آ گیا. اللہ اکبر. یہ ہے وعددہ. کیا؟ یحسب ان مالہ وعددہ، مالو وعد، جمع مالت، مال جمع کرتا ہے اور خوب گن گن کر کے رکھتا ہے. اور کبھی انکم ٹیکس کا ڈر ہو تو سوچتا ہندوستان میں نہیں دنیا میں ایسی بینک میں ڈالو جہاں کسی کو پتا. اور ہوتا بھی کم وقت مر جاتا ہے تو بیٹے بچے بھی اپنی کمائی سے یعنی اس کے مال سے بیوی بچے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اگر اللہ والا ٹیکس نہیں وہی صدقہ خیرات ادا کرتے رہتے تو شاید کی نوبت نہ آتی. کیوں؟ امام سبکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی مشہور کتاب المدخل میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک صاحب کے ہاں ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں اندر داخل ہوا، ایسے قریب میں گیا تو انہیں اپنے سارے درہم اور دینار کو تجوری میں بند کرنے کے بجائے کہاں رکھ چھوڑا ہے؟ نیچے سے پڑا ہوا. بڑی حیرت، زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہیرے جواہرات درہم اور دینار کہاں رکھا ہے. جیسے کوئی چیز لاؤ کونے میں رکھ دو نا، ایسے کونے میں رکھا ہوا ہے. ہم سے نہ رہا گیا. میں نے کہا حضرت ارے کم سے کم اندر رکھ دیتے، کہیں ایسا نہ ہو چور آ جائے تو اس کی نگاہ خراب ہو جائے. کہا دماغ تمہارا خراب ہے. کہا کیوں؟ کہا جتنے لوگوں کا حق ہے میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، اب جو میرا ہے وہی ہمارے پاس وہ کون لے جائے گا؟ نہیں، جتنا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہم نے نکال کر کے حق والوں کو دے دیا. اب جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا اتنا ہی میں نے رکھا ہے، تو اب میرا حق کون لے جائے گا؟ انسان ذرا سوچے یہ تباہیاں بربادیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ اس بنا پر میرے بھائیوں کہ حق ادا نہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. پوری سورت کی تفسیر جا کے پڑھ لیجیے گا. یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کو
बाकी रहेगा? हरगिज़ नहीं। कितने लोगों को बुरा असर हुआ। चलो भाई, तो ये दूसरा। तीसरा, सखाबिन फिल अस्वाक। तीसरा इंसान जिससे अल्लाह बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कौन है? सखाबिन फिल, शोर मचाने वाला, चीखने चिल्लाने वाला। घर में दाखिल हुआ, थोड़ी सी गलती बीवी से हो गई है तो आसमान सर पर उठाया। मोहल्ले के लोग सो भी नहीं तो क्या हो गया? अरे अल्लाह अकबर। दुकान पर बैठे हुए कोई मामला हुआ, नौकर ने किया तो इतना शोर मचाना, चीखना चिल्लाना, मालूम पड़ता है उसने कोई कत्ल कर डाला है। ये शोर मचाना चिल्लाना है, अल्लाह के ताला ने इससे मना किया है। कुरान पाक सूरह लुकमान की आयत, लुकमान हकीम अपने बेटे को क्या नसीहत करते हैं? वगदुद मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। ऐ प्यारे बेटे, दादा चीख चिल्ला करके बात शोर नहीं मचाना। क्यों? सबसे गंदी आवाज शोर मचाने की होती है और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला बेला वजह गधा होता है। अल्लाहु अकबर। तो गधे की तरह बदतरीन ना बन जाओ भाई। सखाबिन फिल अस्वाक। नबी हजरत आयशा से पूछा गया, अम्मी जान, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, बयान करें। कहने कि क्या करोगे सीरत, अमल करना है तो बताती हूं। लैसा सखाबन, अल्लाह के रसूल चीखने चिल्लाने शोर मचाने वाले नहीं थे। नंबर चार, 3 उधर गए। नंबर 4 वो कौन होगा भाई? अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल फरमाते, जी फतिम बिल्लैले व हिमारिम बिन नहार। दुनिया के खातिर तो दिन भर इतनी मेहनत करता है कि उसका गधा थक जाता है, गाड़ी जवाब दे जाती लेकिन खुद थकता। और गधे की तरह गधा है, अजान जब गधे को कोई फिक्र नहीं, जमात खड़ी हो जब भी गधे को कोई फिक्र नहीं। गधा सिर्फ इतना ही महसूस करता है कि हम पर बोझा है या बोझा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल फरमाते, ऐसे ही वो मेरा मुसलमान थी नफरत करते हैं। मैं दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है, अज़ान को फिक्र नहीं, जमात खड़ी हो बाजू में जब भी फिक्र नहीं है, कोई परवाह ही नहीं दीन की। जैसे गधा जानवर, अजान हो या ना हो, नमाज का वक्त हो या बेनमाज का वक्त, कोई फिक्र नहीं पड़ता, कोई एहसास नहीं। ऐसे उस इंसान को भी कोई एहसास। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं है भाई? पान भरता जा रहा है, हा? वो नहीं बंद होता। और इतना भी, आज भी एक साथ वहां बहुत देर लग गई, आप निकले नहीं। तो मैंने कहा भाई बात असल ये है, जब गए तो मौलवी साहब इतना पान खा करके मुंह भरे हुए थे कि जो हम पूछते थे तो उनको बात करने का मौका नहीं समझे। भरते हैं ना। कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, मेरा ख्याल ये फरवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में, नहीं मार्च के आखिरी तारीख में। मैं वहां था दिल्ली एयरपोर्ट पर, कश्मीर श्रीनगर की फ्लाइट से, फिर हमें फ्लाइट पकड़नी थी दुबई की। अल्लाह अकबर। देखा इतना बड़ा बिस्तर बांधे हुए हैं, इतनी लंबी लंबा कुर्ता, हाथ में तस्बीह। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएं, कहता है हुम हुम। क्या करता है? हुम हुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहता हुम हुम। तो इंसान ये मेरे साथ, मैं उससे अस्सलाम वालेकुम हुम हुम। पता चला वो बेचारा चिल्ला काट के लौटा है, बाल इतना खाया था, मुंह इतना भरा हुआ है कि वो वालेकुम सलाम कहने के लायक। क्यों? अगर मुंह खोल दे तो सारा बाल कहां गिर जाए? कपड़े पर। इसलिए मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, कहता हुम हुम। ये उनके सलाम का जवाब। कैसे दिन आएगा? ये जहालत है।
پان کھانا جائز نہ جائے چھوڑو، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ انسان پان کے خاطر اتنے بڑے فریضے کو ترک کر دے، ہم جواب دے دو تو میرے بھائیوں یہیں بیٹھا ہوگا، پان کھانا بند نہیں ہوتا، سگریٹ پینا بند نہیں، ٹی وی چل رہا ہے اس کے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آفس میں ہزاروں منکرات کر رہا ہے، ٹیلی فون 1 منٹ کے لیے بند نہیں، دنیا کا سارا کام کر رہا ہے۔ جیسے جانور گلی میں بیٹھا ہو، مسجد میں اذان ہو، جانور سمجھتا ہے یہ ملاؤں کا کام نہیں، کتا بلی خنزیر گدھا یہاں جو بیٹھا ہے گلی میں، اذان ہوگی کوئی پرواہ نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر یہ ہیں، وہیں بیٹھے ہیں لیکن حی علی الصلاۃ پکارا گیا، اذان ہو رہی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑتا لیکن نماز کے لیے ٹائم ہو اللہ کے رسول فرمائے کیا ہے؟ ہماری بن نہار، لوگوں یہ دن کا گدھا ہے، اللہ اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ اور چلو بھائی دن میں بہت بزی ہے، رات کو آیا تو کم سے کم عشاء تو ملنی چاہیے نا، عشاء ہے اور فجر کی نماز، اللہ کے رسول فرمایا جیفتم باللیل، اب رات کی وہ مردہ لاش بن گیا۔ کیا مطلب؟ دن میں اتنا تھکا تھا، بزی تھا کہ اس کی وجہ سے نماز نہ پڑھا، رات کو بزی تو نہیں ہے لیکن دن کام کیا ہے کہ اب آ گیا ہے بستر پر پڑ گیا تو جیسے لاش پڑی رہے ویسے لاش بنا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا ہوش ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول نے جو بیان کیا یہ چیز آج نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ نمبر 5 اور آخری انسان جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتے ہیں، آج نے فرمایا عالم بامور الدنیا جاہل بامور آخرت، دنیاوی معلومات تو بہت رکھتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل صفر اور زیرو۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کا بڑا علم ہے لیکن اس نے دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ روزے نماز قاعدے سے وہ ادا کر سکے۔ یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، ہم اتنی دیر بولنے والے بھی نہیں تھے، ایک آیت بتا کے بات کو ختم کرتے۔ 27واں پارہ سورہ والنجم اذا ہوا، اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے میرے بھائیو، جو انسان ہمارے اہل حدیث بھائیو اپنے اندر یہ خصلت نہ آنے دو۔ کیوں؟ تمہارا کام ہے عمل کرنا اور عمل کی دعوت دینا، اور یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا ہر اہل حدیث نوجوان دنیا کے سارے علوم حاصل کرے لیکن میرے بھائیو علم بھی دین سیکھنے کے بھی کوشش کرو۔ جب تک کتاب و سنت کا، دین کا، قرآن و حدیث نہیں سیکھو گے اپنی ذمہ داری کیسے نبھاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کو تو کالج والے داخل ہی نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ کے دائیں بائیں 50 مسلمان بچے ہیں، وہ ہمارے مسجد میں تو آئیں گے نہیں۔ اب بتاؤ ان نوجوانوں کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ ہمارے نوجوان، انہوں نے علم حاصل نہ کیا، تم نے یہ نہ سوچا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ ایمان۔ اب بتاؤ بیٹے تمہارے ساتھ پتہ نہیں کالج میں کتنے لڑکے لڑکیاں پڑھنے والے ہوں گے، اور توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اتباع سنت کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، نبی کی وراثت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ علم نہیں ہے تو کیسے کر سکو گے بیٹے؟ اس لیے انشاءاللہ ہم نوجوانوں سے امید رکھتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور
دنیا کے سارے علوم حاصل کریں گے لیکن کتاب و سنت بھی سیکھنے کی کوشش کیا کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بھائی بندوق ہو گولی نہ ہو تو کیسے فائر ہوگا؟ ہاں بھائی بندوق تو ہے، شکار بھی سامنے، لیکن کارتوس نہ ہو تو کیسے فائر ہوگا؟ اہل حدیث تو ہے لیکن کارتوس اس کے پاس نہیں۔ کارتوس کیا ہے؟ کتاب اور ہے ہی نہیں ہے، شکار بھی سامنے موجود ہے لیکن سوال شکار کرو گے کیسے بیٹے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ کتاب۔ اب اگر کوئی کتاب و سنت نہ سیکھے تو سنو، اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے ہمارے نبی جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، آپ کی سنت سے، پر عمل کرنے سے، سیکھنے سے، سکھانے سے جو اعراض کر لیتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، آپ ایسا کریں آپ بھی اس کو الگ تھلگ ہی کر دیں، آپ بھی اس سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ لیں۔ دیکھو ایک انسان اگر کتاب و سنت نہ سیکھے، لاپرواہی کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ نبی آپ اس سے اپنا رشتہ توڑ لیں۔ کیوں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر کرتا ہی نہیں۔ پھر آگے تو سنو، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس نے ساری زندگی جو سیکھا بھی ہے تو دنیا ہی کمانے کا علم سیکھا ہے، جنت تک پہنچانے والا یا دعوت و تبلیغ کر کے سدھارنے والا علم سیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ پانچواں انسان ہے جس سے اللہ بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے شروع میں کہا تمہاری ہماری اور آپ کی حیثیت عام مسلمانوں کی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سب کو نہیں رتبہ بلند جسے ملا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند جسے ملا وہ مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ بڑا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جن کو خاص کر لیتا، کچھ ہیں بندے جن کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں آپ کے اندر کیا خوبی تھی، پتا نہیں آپ کے اندر کیا جوہر تھا جو رب نے دیکھا پسند کیا اور آپ کو اس کام کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس گروہ کے لیے منتخب کر لیا، ورنہ پتا نہیں ابھی کہاں کہاں سر پٹکتے ہوتے۔ میرے بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، تو ہمارا کام ہے صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہمیں جینا ہے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے ہمیں جینا ہے۔ دوسرے کچھ بھی کریں ہمارا مشن یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ امام الانبیاء ابراہیم نے ہی کہا تھا قل ان صلاتی ونسکی، ہماری عبادت تو ہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا مرنا، جینا، سونا، جاگنا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی اس مسجد میں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق نصیب کرے، اور آئندہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں وہ جتنی جگہ خالی وہ بھی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔